بے لاس محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی اور جس نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا، اور انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت اور اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جسے چاہے اولاد سے نوازے اور جسے چاہے اولاد سے محروم کر دے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جسے چاہے لڑکیاں عطا کرے اور جسے چاہے لڑکے عطا کرے اور جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے انسانوں کی تخلیق میں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں کسی بھی قسم کی کمی اور نقص کو نہیں چھوڑا۔ بعدس درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اسلام کو، دین اسلام کو، شریعت کے احکام کو پہنچا دیا اور اچھے طریقے سے پہنچا دیا، اور یہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشرکین مکہ نے بطور استہزاء یعنی مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اے سلمان، کیا تمہارے نبی نے تمہیں پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے؟ تم کہتے ہو نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں سکھا دی، ہر چیز کی طرف ہماری رہنمائی کر دی، تو کیا تمہارے نبی نے پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فخر کے ساتھ جواب دیا: اجل، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، کسی اور کی طرف دیکھنے کا محتاج ہمیں نہیں رکھا،
بلکہ ہر قدم پر ہماری رہنمائی کر دی، ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ ہم پیشاب اور پاخانہ کیسے کریں۔ اور یہی وہ نبی ہے جنہوں نے دین کو بڑی محنت، بڑی مشقت اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ پہنچایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان پر درود شریف پڑھا کریں، اور بالخصوص جمعہ کے دن اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور بھائی بھائی قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے کی ایک مثال ہے کہ وہ گویا کہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ اگر جسم کا ایک عضو بھی بیمار ہو جاتا ہے، جسم کا ایک حصہ بھی بیمار ہوتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، تو جسم پورا کا پورا تکلیف محسوس کرتا ہے اور ساری رات بیدار رہتا ہے۔ تو یہ مومنوں کی مثال ہے کہ جب ایک مسلمان یا ایک مومن تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس تکلیف کو سارے مسلمان اور سارے مومن محسوس کرتے ہیں اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں محبتیں ختم ہو چکی ہیں، نفرتیں، دشمنیاں، عداوتیں پروان چڑھ رہی ہے، ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ پہلے کی طرح ہمارے دل، ہمارے کردار، ہمارے ضمیر صاف نہیں ہے۔ پہلے ہمارے دلوں میں نہ تو حسد ہوا کرتی تھی، نہ تو جلن ہوا کرتی تھی، نہ ہی کینہ، بغض، عداوت، تفرقہ، اختلاف کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو حقیر کیسے سمجھا جا سکتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو کمتر کیسے سمجھا جا سکتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف مکر و فریب کیسے کیا جا سکتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کیسے کھینچی جا سکتی ہے۔ لیکن بس افسوس یہ ساری چیزیں آج ہم انہی چیزوں میں ملوث ہیں اور ہم اچھے طریقے سے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ایک وقت تھا کہ جب دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر ہم خوش ہوا کرتے تھے، دوسرے کے غموں کو دیکھ کر ہم غمگین ہوا کرتے تھے، دوسروں کی تکلیفیں دیکھ کر، دوسروں کی مصیبتیں دیکھ کر دوسروں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھا کرتے تھے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ دوسروں کی خوشی پر جلنا اور دوسروں کے غموں پر خوش ہونا یہ ہماری عادت بن چکی ہے، اور ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا یہ بھی ہماری عادت بن چکی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے دشمنی رکھے ہوئے ہیں، قطع تعلق ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے بات چیت سلام کلام بند رکھے ہوئے، اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے خفا ہے، اور خونی رشتے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں بلکہ سگے بھائی آپس میں دشمنی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کر رہے ہیں، اور رشتہ دار بھی آپس میں ایک دوسرے سے دور اور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو آپس میں محبتیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر اور آپ کے حکم پر عمل کر کے الحب فی اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، روپیہ و پیسہ کمانے کے لیے نہیں، حرص اور لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہمیں کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔
اور یہی شریعت حکم دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس چیز کو اپنایا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، ہمدردی کیا کرتے تھے. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں بیان کیا. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھ ہے یعنی صحابہ کرام وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن مومنوں پر آپس میں رحم دل ہے، مشفق ہے، مہربان ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتلائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی، بہی خواہی اور محبت والا معاملہ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو قائم رکھیں. اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے تو اس کی حفاظت کریں. اگر ایک دوسرے سے ہمارے لیے محبت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں بغض اور عداوت بھرا ہوا ہے، محبت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، تو ہم محبت کو قائم کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ کرام کی اقتداء کریں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو یعنی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے الفت کرنا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ تم پر اللہ کا بڑا ہی احسان ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ تم ایک دوسرے کے کھلے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کے کرم اور فضل سے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، اب تب میں گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، لیکن اللہ نے اس جہنم سے تمہیں بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، تاکہ تم ہدایت پالو. تو پتہ یہ چلا کہ آپسی الفت، آپسی محبت یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے. جیسا کہ سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم، اگر آپ دنیا کی تمام چیزوں کو خرچ کر دو، دنیا کی تمام چیزوں کو خرچ کر دو، تب بھی تم لوگوں کے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے نا. ولیکن اللہ، لیکن اللہ کی ذات ہے الف بین قلوبہم، جس نے مومنوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی. انہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور الگ الگ قبیلوں میں اتنی خطرناک جنگیں ہوا کرتی تھی کہ وہ سال در سال چلا کرتی تھی. لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. لیکن جب اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الگ الگ قبائل کو اسلام کی بدولت، اسلام کے ذریعے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی. وہ لوگ جو کل ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن وہ آج بھائی بھائی بن گئے. کیوں؟ ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی، اور یہ اللہ کا احسان اور نعمت ہے. اور اسی نعمت اور اسی احسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاد دلایا. چنانچہ انصار کی جماعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور فرمایا یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت،
الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہ تھے، کیا تم راہ سے بھٹکے ہوئے نہ تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی۔ وعالة فاغناکم اللہ بی، کیا تم فقیر محتاج نہ تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے مالدار بنا دیا۔ ومتفرقین فجمعکم اللہ بی، کیا تم ایک دوسرے سے جدا جدا نہ تھے، کیا تم ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہ تھے، کیا تم ایک دوسرے سے اختلاف اور افتراق میں مبتلا نہ تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے جمع کر دیا۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوالات کر رہے تھے تو انصار ہر سوال کے جواب میں یہ کہتے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے کیا بات معلوم ہوئی کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اور آپس میں ایک دوسرے سے الفت رکھنا، آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ہمدردی رکھنا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اور ہمیں اس چیز کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو محبت کو پیدا کرنا ہے، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، یاد رکھیے، بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں اور بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، المتحابون بجلالی، میرے لیے میری جلالت اور عظمت کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، ان کے لیے آج نور کے منبر ہیں جن پر وہ بیٹھیں گے اور ان پر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ سبحان اللہ، کن لوگوں کی فضیلت ہے؟ ان لوگوں کی جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کل قیامت کے دن نور کے منبر ہوں گے جس پر وہ بیٹھیں گے اور انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے، شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ رشک اور حسد دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ رشک میں کسی کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا نہیں ہوتی، جبکہ حسد ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے۔ تو رشک خیر کے کاموں میں کیا جا سکتا ہے اور یہ جائز ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہی نہیں، جب محشر کا عالم ہوگا، تمام لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا ہوگا، تمام رشتہ دار ہم سے بھاگ رہے ہوں گے، تمام لوگوں کو اپنی اپنی فکر ہوگی، تمام لوگ تپش کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پسینے میں اپنے اعمال کے مطابق ڈوب رہے ہوں گے، رشتہ دار ساتھ نہیں دیں گے، ماں باپ ساتھ نہیں دیں گے، بھائی بہن ساتھ نہیں دیں گے، تب اللہ تبارک و تعالی ندا لگائے گا، این المتحابون بجلال اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اظلهم فی ظلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا، آج جبکہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ موجود نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کی فضیلت یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن جبکہ سب پریشان ہوں گے لیکن وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب افراد ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا۔ امام عادل، ایسا امام، ایسا حاکم جو کہ عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان بھی عرش کے سائے میں ہوگا جس کی پروان جو ہے، جس کی نشر و اشاعت جو ہے صرف اور صرف عبادت میں ہوگی، یعنی وہ عبادت کرتے ہوئے بڑا ہوا ہے۔ ورجل قلبه معلق بالمساجد، اور ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مساجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا وہ انتظار کرتا ہے۔ ورجل
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایسا شخص بھی جسے ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت نے، حسب و نسب بڑے گھر کی عورت نے دعوت زنا دی ہو، بدکاری کی طرف بلایا ہو، فقال انی اخاف اللہ، لیکن اس نے کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھ سے بدکاری نہیں کروں گا، ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو آدمی بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے سے محبت کی تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ بھی آدمی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، اکیلے میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، وہ رو دیا، تو وہ بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس نے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اتنا چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں جو محل شاہد ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ آدمی یا وہ لوگ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپس میں محبت کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ اور بھی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم بندوں سے، مسلمان بھائیوں سے اخوت اور بھائی چارے کے طور پہ اگر ہم محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کے دانت بڑے ہی چمکیلے ہیں اور اس کے ارد گرد چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف کرتے تو اس مسئلے کے بارے میں اس جوان سے پوچھتے اور اس جوان کی رائے کو قبول کرتے، اپنی رائے کو ختم کر دیتے۔ میں نے اس جوان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھے بتلایا گیا یہ صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح سویرے میں مسجد میں داخل ہو گیا، لیکن دیکھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ سبقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے اور مجھ سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو گئے اور میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں ان کی نماز کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا، سامنے کی طرف سے ان کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کہا۔ سلام کہنے کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو پوچھا کیا واقعتاً تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ کیا سچ میں تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں، اللہ کی قسم سچ مجھ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی یعنی ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ کی چادر کے کنارے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا ابشر، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیہ، میرے لیے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، والمتبادلین فیہ، اور میرے لیے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کی فضیلت جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بستی میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، زیارت کے لیے نکلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کے راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا، ایک فرشتے کو مقرر کر دیا۔ جب وہ بندہ، وہ آدمی اس راستے سے گزرا تو اس فرشتے نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، مسلم بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس سے کہا هل لك عليه من نعمة تربها، کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جس کی بنا پر تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟
کہا نہیں نہیں، بلکہ میں اس سے ملنے اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ جس طرح تم اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو سن لو اللہ نے بھی تم سے محبت کر لی۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ندا لگاتا ہے، جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی محفل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح اس بندے کی محبت تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو ہماری ہر چیز کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے گا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُ کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں نا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ یعنی جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان کو، اس کی آنکھ کو، اس کے ہاتھ کو، اس کے پاؤں کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اپنی فرما برداری میں اور اپنی عبادت میں لگا دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی فضیلت ہے، یہی نہیں اور بھی فضیلت ہے، عظیم فضیلت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان کہ تین خصلتیں ایسی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی بندے میں وہ تین چیزیں پائی گئی تو اس نے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ ان یکون اللہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو، وَأَلَّا يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اور یہ کہ وہ اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کرے، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ اور تیسری خصلت یہ ہے کہ اسے کفر میں لوٹنا ویسے ہی ناپسند ہو جس طرح اسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہو۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی گئی انہوں نے ایمان کی لذت اور مٹھاس پالی۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اس بندے کو سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنی زمین اور جائیداد سے بھی زیادہ اسے محبوب کون ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے مال سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ تو اگر ہمیں ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت پانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ، ہمیں اپنے مال سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب رکھنا ہوگا۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اس شخص نے بھی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیا جس نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اسے کفر میں لوٹنا ویسے ہی ناپسند ہو جس طرح اسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہو، یعنی اس شخص نے بھی ایمان کی لذت پالی جسے کفر میں لوٹنا ویسے ہی ناگوار ہے جس طرح آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہے، یعنی اس کے دل میں ایمان بہت ہی زبردست طریقے سے موجود ہے، یعنی اس کے پاس ارتداد کی کوئی شکل صورت نہیں، لیکن بس افسوس ضعف الایمان کی وجہ سے
کمزور ایمان کی وجہ سے یا حرص اور لالچ کی وجہ سے یہ چیز مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے مسئلہ ارتداد، مرتد ہونے کا فتنہ، اسلام سے نکلنے کا فتنہ، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہونے کا فتنہ۔ یاد رکھیے، اگر کوئی دین اللہ کے پاس قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے، اگر کوئی دین اللہ کے پاس مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے، دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسے لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ لیکن مسئلہ ارتداد بصد افسوس آج مسلمانوں میں اور بالخصوص ہماری مسلم ماؤں اور بہنوں میں بہت زیادہ موجود ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہبوں میں داخل ہونا یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ارتداد یعنی دین سے پلٹ جانا، چاہے وہ قول کے ذریعے ہو، کفر یا قول کہہ کر دین سے ہٹ جانا ہو، یا چاہے فعل کے ذریعے ہو، کفر یا فعل کر کے دین سے ہٹ جانا ہو۔ ہاں، لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہو، اس پر زبردستی کی جا رہی ہے کہ وہ زبردستی یا جبراً قول بولے، کفریہ قول بولے یا کفریہ عمل کرے، یہ مرتد کے ضمن میں نہیں۔ مرتد کے ضمن میں وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو لوگ اپنے دین سے مرتد ہو گئے، اپنے دین سے پھر گئے اور وہ مر گئے اسی حالت میں کہ وہ کافر ہے، تو کل قیامت کے دن اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کے اعمال تو غارت ہو ہی گئے لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جاتا ہے تو اگر شرعی قانون موجود ہو، اسلامی قانون موجود ہو، تو ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدل دیا اسے قتل کر دو۔ اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ ہمیشگی کی جہنم ہے، ہمیشگی کی جہنم۔ اب ارتداد کے اسباب بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں سے چند اسباب ذکر کروں گا جن میں جہیز کی لعنت بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی حرص اور لالچ بھی ہو سکتی ہے، خوف و ہراس بھی ہو سکتا ہے، یا حالات کو دیکھ کر مرتد ہو جانا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ موٹی چیزیں ارتداد کی، مرتد ہونے کے 3 اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ایک انسان اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں کیسے داخل ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ سب سے پہلا سبب علماء کرام نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قید الکفار بالمسلمین، کہ کافروں کا مکر و فریب مسلمانوں کے ساتھ، یعنی چند کفار ہوتے ہیں جو دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں اپنی اچھی تصویر بنا دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے بعد دین سے بیزاری کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں اور دین میں نقص نکالتے ہیں اور اپنے کافر ہونے کا اعلان کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو دیکھ کر جو بیچارے فقیر محتاج غریب مسلمان ہیں ان کو دیکھ کر فتنہ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی انہیں دیکھ کر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک سبب ہے فتنہ ارتداد کا۔ دوسرا سبب کہ مسلمان مرتد کیسے ہو سکتا ہے، وہ دوسرا سبب یہ ہے کہ ضعف الایمان، ایمان کا کمزور ہونا۔ ایمان جب کمزور ہوگا، ایمان جب دل میں پختہ نہ ہوگا، تب فتنہ ارتداد کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان، جبکہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ جس محمد کی تم بات کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کے صحابہ ہے، کیا وہ صحابہ دین سے بیزار ہے؟ کیا وہ دین سے ناراض ہے؟ شریعت کے مسائل سے ناراض ہے؟ ابو سفیان نے کہا تھا نہیں، تو ہرقل نے کہا تھا کہ کذالک الایمان، ایمان اسی طرح ہوتا ہے کہ جب وہ دلوں میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نہیں نکلتا، یعنی جب دلوں میں ایمان پختہ ہوتا ہے، دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو ایسا شخص مسئلہ ارتداد کا شکار نہیں ہوتا، اپنے دین سے نہیں پھرتا۔ تو دوسرا سبب جو ارتداد کا ہے، مرتد ہونے کا، وہ کیا ہے؟ کمزور ایمان کا ہونا۔ تیسری چیز ہے دین سے بیزاری، دین سے بیزاری، شریعت کے مسائل کو بوجھ سمجھنا، شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھنا۔ اگر کسی شخص میں یہ چیز آ گئی تو اس کے بھی بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ ارتداد کا شکار ہو، اسلام کو چھوڑ دے۔ یاد رکھیے، ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، سستی اور کاہلی کی وجہ سے ذکر اللہ نہیں کرتا، فرائض کو انجام نہیں دیتا، سنن و نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، سستی اور کاہلی اس کے پاس ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں،
میں گناہ کا کام کر رہا ہوں اور اللہ کے پاس میری پکڑ ہے، لیکن دوسرا شخص ہے جو شریعت کو بوجھ سمجھتا ہے، اسلام کو بوجھ سمجھتا ہے، شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بوجھ سمجھتا ہے اور دین سے بیزار ہو گیا ہے، تو ایسا شخص ارتداد کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ 3 اسباب۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں 4 چیزیں آپ کے سامنے موٹی موٹی، اس کے علاوہ کئی بھی اس کی چیزیں آ سکتی ہے، لیکن 4 چیزیں اس کے علاج میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں عبادات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، سنن و نوافل کے ذریعے اور نفلی روزوں کے ذریعے، مساجد کو لازم پکڑنے کے ذریعے، صحبت صالح، اچھی صحبت اور اچھے دوستوں کو اپنا اچھے دوست بنانے کے ذریعے ہم اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ ہم ارتداد سے کیسے بچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر خاص طور پر ایمان کو مضبوط کرے، کیونکہ اگر انسان کا ایمان آخرت پر پختہ ہو جائے گا، قبر کے عذاب، فتنہ قبر، جہنم کا عذاب، محشر کا منظر، یہ تمام چیزیں اگر اس کے ذہن میں ہوگی اور اسے مکمل اعتقاد اور یقین ہوگا کہ آخرت آنے والی ہے، محشر برپا ہونے والا ہے، قبر میں داخل ہونا ہے، فتنہ قبر سے دوچار ہونا ہے، تو ایسا شخص کبھی فتنہ ارتداد کا شکار نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ اکثر جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے ان کے پاس علم شرعی موجود نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات ان کے پاس موجود نہیں ہے، احادیث کی تعلیمات ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ علم دین سے کوسوں دور ہے، تبھی تو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے، جب علم آ جاتا ہے تو جہالت ختم ہو جاتی ہے، تو جہالت جب ختم ہو گئی، فتنہ ارتداد کے چانسز بھی بہت کم ہو گئے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے ہم فتنہ ارتداد سے بچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں موت دے، اسلام اور ایمان پر موت دے۔ اور بالخصوص ان دعاؤں کا اہتمام کرے جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے، جن میں سے ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے جبکہ تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت دی۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، کہ اے اللہ ہم تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ حسن خاتمہ اصل ہے۔ اگر دنیا میں انسان پوری زندگی نیک اعمال کر لے لیکن موت سے پہلے اس نے کفری الفاظ کر لیا یا کفر کر لیا، تو پوری زندگی کی عبادت غارت ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے زندگی بھر برائیوں میں، زندگی بھر کفر میں اس کی زندگی گزری ہو، لیکن آخری وقت میں اس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا ہو اور اس کے شروط کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہو، تو گویا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو اصل کیا ہے؟ حسن خاتمہ، ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، اس بات کی دعا ہمیں اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تمام کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جس طرح چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام کے وقت کافر ہوگا، صبح مومن ہو جائے گا، اور یہی چیز بکثرت پھیل رہی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت حسن خاتمہ کی دعا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کو اسلام پر، ایمان پر، اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ تو جس حدیث کے ضمن میں یہ بات نکلی تھی وہ یہ ہے کہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اس شخص نے پالی جسے کفر میں لوٹنا ویسے ہی ناپسند ہے جس طرح آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پالی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے ہمدردی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپسی نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں ختم کرنا ہے، تو محبت قائم کیسے ہوگی؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں محبت کریں گے، نفرتیں ختم ہوگی؟ تو یاد رکھیے اس کی بھی رہنمائی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ فرمایا
वल्लज़ी नफ़्सी बियदिह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिह, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में दाखिल हो नहीं सकते जब तक कि इस्लाम न ले आओ, वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना कर लो। अवला अदुल्लुकुम अला शै इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ना बतलाऊं कि अगर तुम वो करने लगोगे तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ़शुस सलाम बैनकुम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को आम करो, यानी सलाम को आम करने की वजह से, सलाम करने की वजह से आपसी मोहब्बतें बढ़ती है। ये किसने कहा? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो हमें क्या करना है? आपसी मोहब्बतों को बढ़ाने के लिए क्या करना है? सलाम को आम करना है। लेकिन आज हमारा माहौल क्या बन गया है? जो पहचान के हैं या जो दाढ़ी टोपी वाले हैं उन्हीं को सलाम किया जाता है, जो पहचान के हैं उन्हीं को सलाम किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं, हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाजिर हुआ, रावी हदीस अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो कहते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा अय्युल इस्लामी खैर, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की कौन सी बात सबसे बेहतरीन है, सबसे ज़बरदस्त है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुतइमुत तआम व तक़रउस सलाम अला मन अरफ़्त व मन लम तअरिफ़, कि तुम खाना खिलाओ और हर शख्स को सलाम करो, चाहे तुम उसे जानते हो या ना जानते हो। इस्लाम की सबसे बेहतरीन बात क्या है? सलाम करना। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम को आम करने का हुक्म दिया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू, कि ईमान वालों अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में दाखिल ना हो, इल्ला ये कि तुम इजाज़त तलब करो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और उस घर वालों पर सलाम करो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल कर लो। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा रुद्दुहा, कि जब तुम्हें सलाम का नजराना पेश किया जाए, जब तुम्हें सलाम किया जाए तो अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से सलाम का जवाब दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, व अतइमुत तआम, भूखों को खाना खिलाओ, वसल्लु वन्नास वसिलुल अरहाम, और रिश्तेदारी को जोड़ो, वसल्लु वन्नासु नियाम, और उस वक्त नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हो, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो पता ये चला कि अगर हमें आपसी मोहब्बत बढ़ाना है तो हमें सलाम को आम करना है, और हम सलाम में इब्तिदा करें, ये कोई तकब्बुर वाली बात नहीं है, और ये कोई आजिज़ी और इनकिसारी वाली बात नहीं है, ये कोई इज़्ज़त को घटा देने वाली बात नहीं है। अगर हम बड़े हैं तो बच्चों को सलाम नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं, बल्कि हम सलाम में इब्तिदा करें, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे, और बिलखुसूस जबकि हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो, नाचाकी हो, एक दूसरे से दुश्मनी हो, अदावतें हो, नफ़रत हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, जलन हो, तब तो ऐसे हालात में हमें सलाम में पहल करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास लयालिन, कि एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान से 3 दिन तक के लिए बात बंद रखे। 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद रखना, सलाम कलाम बंद रखना, ताल्लुक़ी क़त्अ ताल्लुक़ी कर लेना जायज़ नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की सिफत बताई है कि जब ये इससे मिलता है तो ये उससे एराज़ करता है, और ये इससे मिलता है तो वो उससे एराज़ करता है। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व खैरुहुमा अल्लज़ी यबदउ बिस्सलाम, उन दोनों में बेहतरीन शख्स वो है, उन दोनों में बेहतरीन आदमी वो है जो सलाम में पहल करे। अगर हम बेहतरीन आदमी बनना चाहते हैं, और बेहतरीन आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए कहा है, तो अगर हम बेहतरीन आदमी बनना चाहते हैं तो हमें सलाम में पहल करना है, और ख़ास तौर से उस वक्त जबकि हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो, अदावतें हो, दुश्मनी। ये हुई पहली चीज़ जिसकी वजह से हमारे दरमियान मोहब्बतें बढ़ सकती है। दूसरी चीज़, मुसाफा किया करें। मुसाफा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपस में मोहब्बतें बढ़ती है, दिलों का कीना और दिलों की जलन ख़त्म होती है। ये कौन कहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तसाफ़हू यज़हबुल ग़िल, कि आपस में एक दूसरे से मुसाफा किया करो, आपस में
جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، یذھب الغل، کہ تمہارے دلوں کا بغض، تمہارے دلوں کا کینہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، آپس میں بوقت ملاقات ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اگر ہم اپنی مغفرت کرانا چاہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان بوقت ملاقات ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے اور اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو دوسری چیز جس کی وجہ سے ہماری نفرتیں، عداوتیں، کینہ، کپٹ ختم ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں مصافحہ کرنا۔ بوقت ملاقات سلام کے بعد مصافحہ کرے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے درمیان آپس میں محبتیں بڑھ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیے اور گفٹ دیا کرے، اس کی وجہ سے بھی آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصافحوا یذھب الغل وتہادوا تحابوا وتذهب الشحناء، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، تمہارے دلوں کا کینہ اور بغض ختم ہو جائے گا۔ وتہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے اور ہدیے اور گفٹ دیا کرو۔ کیوں؟ تحابوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ وتذهب الشحناء، اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے، عداوتیں ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو تیسری چیز اگر ہمیں محبتیں بڑھانی ہے تو وہ کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو گفٹ دینا ہے، ایک دوسرے کو ہدیے دینا ہے، اس کی وجہ سے محبتیں بڑھتی ہے۔ کیونکہ یہ چیز مشاہد ہے، مجرب ہے کہ کتنی ہی دشمنیاں ہدیے کی وجہ سے، تحفے کی وجہ سے دوستی میں بدل گئی، کتنی ہی رنجشیں ہدیے کی وجہ سے، گفٹ کی وجہ سے کتنی ہی رنجشیں ختم ہو گئی، اور کتنی ہی دوستیاں گفٹ کی وجہ سے، ہدیے کی وجہ سے پروان چڑھی، اور کتنی ہی محبتیں ابھی تک باقی ہیں ہدیے اور گفٹ کی وجہ سے۔ تو گویا کہ گفٹ کا، ہدیے کا ایک کردار ہے آپس میں محبتوں کو بڑھانے اور نفرتوں کو ختم کرنے کا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، اے مسلمانوں کی عورتوں، کہ جب تمہاری پڑوسن تمہیں کوئی گفٹ دے، ہدیہ دے، اگرچہ کہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، تم اسے حقیر نہ سمجھو۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹے تحفے کو بھی تم حقیر نہ سمجھو۔ اگر تمہاری پڑوسن تمہیں بکری کا کھر بطور ہدیہ، بطور گفٹ دے رہی ہے تو تم اسے حقیر نہ سمجھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفے دیا کرتے تھے، تحفے قبول بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم محبت کریں تو کیا صرف اپنے دل ہی میں رکھ لیں کہ میں فلاں شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، اگر ہم کسی شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ہم اسے اس بات کی خبر دے کہ اے فلاں شخص، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اسے بتلا دے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا احب الرجل اخاه فليخبره بانه يحبه، کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے اس بات کی خبر دے دے کہ اے فلاں شخص، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ واللہ انی لاحبک، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ایک ذکر ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس ذکر کو پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کر رہے ہو تو ہم کیا کریں؟ اسے اس بات کی خبر دے دیں، تب ہمارے درمیان محبتیں پروان چڑھے گی اور نفرتیں ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے سے ہمدردی والا معاملہ کرے، کیونکہ صحابہ کرام کی یہ صفت تھی کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کے پاس آپ کی بیوی بھی تھی، آپ کا بچہ بھی تھا، آپ کی سواری بھی تھی، آپ کے ساتھ آپ کا پیسہ بھی تھا۔ جب کفار اور مشرکین کو پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، آپ سے آپ کی بیوی بھی چھین لی گئی، بچہ بھی چھین لیا گیا، پیسے بھی چھین لیے گئے، سواری بھی چھین لی گئی۔ عبد الرحمن بن عوف تنے تنہا اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا تو دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے ہیں، بہت ہی بری حالت ہے، ننگے قدم ہے، قدم زخمی ہے۔
کہا اے عبد الرحمن کیسے آئے؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن جب دین بچا کے آئے ہو تو کچھ بھی نہیں لٹایا، سب کچھ لے کر آئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارگی قائم کی۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار انسان ہوں، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور انصار کے لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ میں اپنے سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کے لیے، ایک حصہ میرے لیے۔ سبحان اللہ۔ اے عبد الرحمن میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس کی عدت ختم ہونے کے بعد آپ اس سے شادی کر لو، اور ایک بیوی کو میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن میرے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک گھر میں اپنے لیے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیفوں کو سمجھتا تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا تھا۔ لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے۔ آج ہمارے پاس محبتیں باقی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اگر ضرورت کی چیزیں موجود ہوتی ہے، ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہوتی ہے، ہم کسی محتاج کو، فقیر کو، غریب کو، پڑوسی کو نہیں دیں گے، اگرچہ کہ وہ چیزیں رہ کر سڑ اور گل کیوں نہ جائے، خرابی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم اسے دوسروں کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ محبت باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کم من جار متعلق بجاری یوم القیامہ، کہ کتنے ہی پڑوسی کل قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے، اللہ سے شکایت کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ اس پڑوسی نے دنیا میں اپنا دروازہ بند رکھا تھا اور اپنی نیکی کو روک رکھا تھا، یعنی میں محتاج تھا، میں فقیر تھا، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ موجود نہیں تھا، لیکن میرے فلاں پڑوسی نے میری محتاجی کو دور نہیں کیا، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا اور اپنی نیکی کو روک دیا، اور وہ اللہ سے شکایت کر رہے ہوں گے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا کہ جب ایک مسلمان کے مقابلے میں دینار، درہم، روپیہ، پیسہ اس کو ترجیح نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ایک مسلمان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ ایک مسلمان کی اوقات اور حیثیت بہت زیادہ تھی پیسوں کے مقابلے میں، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ پیسوں کو، دینار اور درہم کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن ایک مسلمان کو، مومن کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی نفرتیں، عداوتیں ختم کریں، آپس میں محبت کریں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو سلام کو عام کرنے، مصافحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے دلوں میں رنجشیں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تفرقہ ہے، اختلاف ہے، یہ تمام چیزیں ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمیں موت دے اسلام اور ایمان پر موت دے۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب، قبر کے فتنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ہم تمام کو ان نور کے منبر پر بٹھا جس کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔